اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تقویٰ اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پھیلنے لگی تو کفار مکہ سخت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ کفار مکہ نے ایک وفد مدینہ کے قریب آباد یہودیوں کے پاس بھیجا کہ آپ اہل کتاب ہیں، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کی کتابوں میں آخری آنے والے نبی کی کیا علامات بیان ہوئی ہیں۔ یہود نے کہا کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھیں، اگر وہ ان کے جوابات دے دیں تو جان لیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 3، ذوالقرنین کون تھے؟ کفار مکہ نے واپس آ کر یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے۔ کفار مکہ کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، نہ ہی یہود و نصارہ کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سوالات کے جوابات بتا دیے۔ اس طرح ان سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہونے کا ایک اور ثبوت بن گئے۔ روح کی حقیقت سورہ بنی اسرائیل آیت 85 میں بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف کا بیان سورۃ الکہف آیات 9 تا 26 اور ذوالقرنین کا ذکر سورۃ الکہف آیات 83 تا 98 میں کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں کہف غار کو کہتے ہیں، گویا اصحاب کہف سے مراد غار والے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الکہف کی آیات 9 تا 26 میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ سبحانہ و تعالی اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ جب ایک ظالم مشرک بادشاہ نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک کشادہ غار میں اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ اختیار کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تقریباً 300 سال سلائے رکھا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت غیر معمولی انداز میں ان نوجوانوں کی مدد فرمائی اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اصحاب کہف کے جغرافیائی مقام کے بارے میں کئی آراء موجود ہیں، جن میں سے 2 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا مقام ایشیائے کوچک ایشیا مائنر کے مغربی ساحل موجودہ ترکی پر رومیوں کی ریاست پیٹرا کا بڑا شہر افسوس تھا، جس کا اسلامی نام ترسوس تھا۔ نمبر 2، اصحاب کہف کا مقام اردن کے دارالحکومت کے قریب ایک شہر الرجیب یا الرکیم تھا، جسے رومی بادشاہ ٹراجان نے 106 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ یہاں ایک کشادہ غار موجود ہے جس میں 8 قبریں ہیں۔ غار جنوباً شمالاً سمت پر واقع ہوا ہے۔ غار کے اوپر 7 ستونوں والی مسجد کے کنڈرات بھی موجود ہیں۔ اردن حکومت نے اس شہر کا نام الرکیم رکھ دیا ہے اور اسے اصحاب کہف کا غار قرار دیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن زیادہ پیش کی جانے والی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے،
جبکہ اس علاقے میں ایک رومی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 98 تا 117 عیسوی ہے، یا پھر بادشاہ دقیانوس جسے انگلش میں ڈیشیس کہتے ہیں کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 249 تا 251 عیسوی ہے۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے 300 عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور پوری رومی ریاست عیسائی ہو گئی۔ جب اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت ظالم مشرک بادشاہ کا دور بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک عیسائی بادشاہ تھیوڈوسس ثانی کا دور تھا، جس کا دور حکومت 408 تا 450 عیسوی ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے فلسطین پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ رہ گئے، جن پر رومیوں نے بہت ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ رومیوں میں ایک انتہائی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان آیا۔ اس نے کئی علاقے فتح کیے۔ وہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کا دورہ کرتا اور وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا اور اس حکم کو نہ ماننے والوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ اس طرح ٹراجان نے پوری طرح عقیدہ توحید کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 106 عیسوی میں ٹراجان نے اردن کو فتح کیا اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ چند نوجوان ہیں جو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ان کی قیمتی اشیاء اور کپڑے چھین لیے اور ان نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ بادشاہ کے بتوں اور دیویوں کی پوجا نہیں کریں گے تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو کچھ مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکی دی کہ اگر ان نوجوانوں نے بادشاہ کی واپسی تک بتوں کی پوجا کرنا شروع نہیں کی تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے۔ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بتوں کی پوجا کی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اگر بت پرستی نہ کی تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ آخر کار نوجوانوں نے طے کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک تو ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں اپنا دین اور جان بچانے کے لیے کیوں نہ ہم شہر سے باہر آبادی سے دور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے اس کتے کو بہت ہٹانا چاہا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ وہ سب بالآخر شہر سے دور ایک ایسے غار میں پہنچے جو آبادی سے بہت دور اور عام گزارگاہ سے ہٹ کر ایک ویران جگہ پر واقع تھا۔ غار اندر سے بہت کشادہ تھا۔ نوجوانوں کو یہ غار بہت پسند آیا اور انہوں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ روزانہ صبح وہ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بازار بیچتے تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لا سکے اور شہر کے حالات کا بھی کچھ پتہ کرتے رہے۔ وہ بہت احتیاط سے یہ کام کرتے رہے اور انہوں نے کسی کو کانوں کان اپنے ساتھیوں اور غار کا پتہ نہ چلنے دیا۔ ایک دن جب ان کا ساتھی کھانا لینے شہر میں پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ ظالم مشرک بادشاہ واپس آ گیا ہے اور ان نوجوانوں کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر واپس غار میں پہنچا اور سب ساتھیوں کو یہ خبر دی۔ سب نوجوانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اطمینان کی نیند سلا دیا
اور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ سورج کی دھوپ براہ راست غار پر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ شمالاً جنوباً تھا۔ نیز یہ بھی ایک احتمال ہے کہ غار کا محل وقوع اگرچہ ایسا ہو کہ وہاں پر دھوپ لگتی تھی، مگر ان بزرگوں کی کرامت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں غار میں سوتے ہوئے کروٹیں دلاتا رہتا تاکہ ان کے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں۔ یہ غار آبادی اور عام راستے سے بہت دور تھا اور ایسی جگہ تھا جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی اتفاقاً اس غار کے پاس آ جاتا اور جھانک کر اس غار میں دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب جاگ رہے ہوں، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کچھ دنوں بعد اردن واپس آیا اور ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلوایا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ نوجوان شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا، لیکن وہ نوجوان بادشاہ کو نہ ملے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کے ناموں اور حالات کو ایک تانبے کے کتبے پر لکھوا کر رکھ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب کہف کو تقریباً 300 شمسی سال یا تقریباً 309 قمری سال تک سلائے رکھا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو وہ اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں؟ تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ اور نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سوتے رہے ہیں۔ جب برسوں کی نیند کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان کو بہت بھوک لگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بستی کی طرف بھیجا کہ کہیں سے وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ ساتھ ہی اسے تلقین کی کہ بڑی نرمی سے بات کرنا اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا، ورنہ ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ان کا ساتھی جب غار سے نکل کر شہر میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ دن ہی دن میں سارا ماحول ہی بدل چکا تھا، ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ اس شہر میں کھانا لینے آیا تھا تو کیا حال تھا اور آج کیا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال اس نے بازار میں ایک دکاندار کو کھانا دینے کو کہا۔ دکاندار نے جیسے ہی اسے کھانا دیا تو اس شخص نے برسوں پرانا چاندی کا سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ چنانچہ وہاں ہر طرف اس کے متعلق شور شرابہ مچ گیا۔ بالآخر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ شدید خوف زدہ تھا کہ اب ظالم بادشاہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی نیک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اس سے پورا قصہ سنا کہ کس طرح ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بت پرستی کا حکم دیا اور کس طرح یہ نوجوان اپنے دین اور جان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھیوں کے نام پوچھے جو بالکل وہی تھے جو بادشاہ ٹراجان نے پیتل کے کتبے پر کندہ کرائے تھے۔ بادشاہ یہ سب جان کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اور عوام نے اصحاب کہف کی بہت عزت اور تعظیم کی۔ بادشاہ خود ان نوجوانوں سے ملاقات کرنے غار میں گیا۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خصوصی مدد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں لیٹ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے غار ہی میں ان کی قبریں بنوائیں اور غار کے دھانے کو پتھروں سے بند کرا دیا۔ رومیوں نے اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کو مرے ہوئے زمانہ ہو چکا تھا۔ پوری رومی ریاست بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکی تھی اور ایک نیک بادشاہ تھیوڈوسس ثانی کا دور حکومت تھا۔ اس دور میں لوگ اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیا قیامت ہوگی؟ کیا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی صرف روحوں کو جمع فرمائے گا یا روحوں کے ساتھ
جسموں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے پر لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال سلانے کے بعد روح اور جسم کے ساتھ بیدار کر سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن انسانوں کو روح و جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قیامت کے قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، اہل باطل طاقتور اور اہل حق کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد اور پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقتاً اور مستقلاً مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جان اور مال سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے مادہ پرستی کا رد کیا ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ خود اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جیسے چاہے کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، جس طرح اس نے اصحاب کہف کو برسوں کے بعد دوبارہ حیات بخشی، اسی طرح وہ ہم سب کو روز قیامت زندہ فرما کر حساب و کتاب کرے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔